بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل وعلا کریم کی بے حد حمد و ثنا درود و سلام بصد عز و احترام بارگاہ سید العالم عرض کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ ناز میں التجا ہے مالک الملک حق کوئی کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے مطابق عمل اور اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس گھڑیاں جن مبارک ساعتوں کے اندر ہم کو سانس لینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ شعبان المعظم کی آخری لمحات ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس بارگاہ الوہیت سے ایک عظیم مہمان تشریف فرما ہونے والا ہے۔ اور ایک برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ جلوہ فروز اور جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ ہمیں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ محبوب دو عالم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور ماہ کے اندر اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے اتنے روزے شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان سے ہٹ کے باقی مہینوں کے لحاظ سے رمضان سے علاوہ باقی مہینوں میں محبوب علیہ السلام کا معمول اتنا طویل نہیں ہوتا تھا، روزوں کے لحاظ سے اتنا کریم آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا
کہ آپ جب روزے شروع فرماتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار فرماتے تو پھر آپ کا معمول یہ بھی ہوتا تھا کہ محسوس یہ ہوتا آپ کبھی رکھیں گے نہیں۔ یہ بھی آپ کے دونوں پہلو تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعبان کے مہینے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اسی وجہ سے کئی روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اسی شعبان سے پہلے جب رجب کا مہینہ آیا تو محبوب علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، او کما قال علیہ السلام، کہ باری تعالیٰ ہمارے شعبان میں ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا اپنی امت کے لحاظ سے ایک تعلیم اور طریقہ تھا، سکھلانے کا ایک انداز تھا کہ آپ نے دعا فرما کے اپنی امت کو سکھلایا کہ میری امت بھی اس طرح کی دعا کیا کرے، جب رجب آئے تو پھر یہ دعا کرے باری تعالیٰ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان کی رحمتیں لوٹ سکیں، رمضان کی رحمتیں حاصل کر سکیں۔ انسان کو کیا پتا کہ میری عمر کب ختم ہو جانی ہے، میری زندگی کا اختتام کب ہونا ہے، میں نے کب مرنا ہے اور کتنے میرے دن ہیں۔ میں اسی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے اپنی امت کو سکھلانے کے لیے پیغام دیا، ورنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی عمر کا بھی پتہ ہے اور اپنی زندگی کا بھی پتہ ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے، آپ اپنی امت کو سکھلانے کے لیے پیغام دے رہے تھے، اے میری امت تمہیں پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے، کہ تم یہ نہ مانگنا کہ فلاں فلاں ہو جائے، جب رمضان قریب ہو تو شعبان میں برکت مانگنا اور اس برکت کی وجہ سے خالق کائنات تمہیں رمضان تک پہنچا دے، یہ دعا مانگنا۔ کتنا حسین عمل ہے میرے محبوب کا، گویا رحمت تک پہنچنے کے لیے رب سے دعا مانگنی چاہیے، رحمت تک پہنچنے کے لیے رب سے دعا مانگنی چاہیے، باری تعالیٰ مجھے رحمت تک پہنچا دے، چاہے وہ رحمت کا مہینہ ہو کہ باری تعالیٰ اس رحمت والے مہینے تک مجھے پہنچا دے، چاہے وہ رحمت والا مقام ہو تو بندہ دعا مانگے باری تعالیٰ مجھے اس رحمت والے مقام تک پہنچا دے۔ اسی وجہ سے ہم عاشق لوگ دعا مانگتے ہیں رب سے، باری تعالیٰ ہمیں مدینے پہنچا دے، ہمیں مکہ پہنچا دے، مکے کی زیارت عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ خالق کائنات کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، کتنی خالق کائنات کا کرم کتنا نازل ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی سنت ہوئی کہ رحمت تک پہنچنے کے لیے دعا مانگنا، باری تعالیٰ میری عمر کو بڑھا دے تاکہ میں رحمت والے مقام تک پہنچ جاؤں، رحمت والے زمان تک پہنچ کر اس رحمت کو حاصل کر کے تیری بارگاہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شے جس تک پہنچا دے اور کسی عظیم شے تک پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے تو اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ جو شے کسی عظیم شے تک پہنچنے کا سبب ہو تو بندہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ اس تک پہنچے گا۔ یہ شعبان ذریعہ تھا رمضان تک پہنچنے کا۔ اگر شعبان ختم نہ ہو تو رمضان کیسے آئے؟ تو شعبان ذریعہ ہے رمضان تک پہنچنے کا۔ اسی وجہ سے میرے محبوب نے فرمایا باری تعالیٰ مجھے شعبان سے بھی پیار ہے، مجھے رمضان سے بھی پیار ہے، میرے شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور میرے شعبان کے اندر میری عمر کے اندر برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اسی وجہ سے عاشقوں کا مزاج یہی ہے، اہل اللہ کا مزاج یہی ہے۔ ظاہری لحاظ سے ایک قسم کی جدائی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ شے رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے، تو اس شے سے بھی اہل اللہ اہل دل لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ موت ہے،
ظاہری لحاظ سے انسان سمجھتا ہے فنا ہے، اس جہان کو چھوڑنا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا ہے، ان سے مفارقت ہے، جدائی ہے۔ لیکن اہل تصوف جن کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ موت سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ موت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے موت سے پیار ہوتا ہے۔ مطلب اسی وجہ سے محبوب علیہ السلام کو شعبان سے پیار تھا کہ شعبان کے ذریعے سے رمضان تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے شعبان الموسم کے روزے رکھے، کثرت کے ساتھ رکھے، اور یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ میرے شعبان میں برکت عطا فرما، ہم اس برکت کے بل بوتے پہ کرم والے مہینے رمضان تک پہنچ جائیں۔ جس شے کے لیے میرے محبوب دعا مانگیں، اس کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس کی پہنچنے کے لیے، پانے کے لیے میرے محبوب خود دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ مجھے رمضان تک پہنچا دے، اور صرف اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگی۔ اگر توجہ کی جائے نا الفاظ پہ تو فرمایا بلغنا الی رمضان، باری تعالیٰ صرف مجھے نہیں میرے عاشقوں کو بھی ساتھ رمضان تک پہنچا دے، بلغنا ہمیں پہنچا دے۔ دعا میں گویا کہ اپنے آپ کو صرف اپنے ہی دعا مانگنا، اس میں تھوڑی سی کنجوسی والا معاملہ پایا جاتا ہے۔ میرے محبوب تو ایک امیر کے بحر ہیں رحمت کے، ہر ایک کو اپنے رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور بخشش کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں، اور خالق کائنات کی بارگاہ سے خیرات عطا فرما کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب نے دعا مانگی، باری تعالیٰ بلغنا الی رمضان، باری تعالیٰ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، عمروں کو بڑھا، صرف میری عمر نہ بڑھا، میرے سارے عاشقوں کی عمر بڑھا دے تاکہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ کتنی حسین دعا میرے محبوب کی ہے۔ اس لیے جس شے کو گویا کہ رحمت سے بندہ کبھی عدول نہیں کر سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا، مستغنی نہیں ہو سکتا، آپ ذرا سوچیں، جس محبوب کو خالق کائنات نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو، اس محبوب کو کسی شہر کی ضرورت ہے؟ جس کو ساری کائنات کے لیے خالق نے رحمت بنا کے بھیجا ہو، سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہو، پھر رمضان تو صرف ایک مہینے کے لیے پیغام لے کے آتا ہے، اور میرے محبوب صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اس محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی میرے محبوب رحمت سے اعراض نہیں فرماتے، میرے محبوب رب سے بھی پیار کرتے ہیں، رب کی رحمت سے بھی پیار فرماتے ہیں، اور دعا کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں رحمت تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے مومن کا رحمت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ مومن ہر وقت رحمت سے پیار کرتا ہے، خالق سے رحمت مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ رحمت تک جانے والے سارے راستے میرے لیے آسان فرما دے، اور مجھے رحمت تک پہنچا دے، اور رحمت سے مجھے حصہ عطا فرما دے۔ یہ دعا میرے محبوب نے اپنے لب مبارک سے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ مہمان جس انداز کا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی انداز میں کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان عام ہوتا ہے تو اس کا استقبال بھی اسی عمومی لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان خاص ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی خاص طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، استقبال بھی خاص طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے مہمان آتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے بس آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نیند کے اندر محو ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہمارا دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا مہمان آ گیا ہے۔ لیکن کبھی ایسے مہمان ہوتے ہیں خدا کی قسم جن کی محبت ہمارے سینوں کے اندر موجزن ہوتی ہے اور ان کے ساتھ گہرا پیار اور تعلق ہوتا ہے، ہم ساری رات نیند سے بیدار ہو کر گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے یار نے آنا ہے، ہمارے مہمان نے آنا ہے، اتنی شان والا مہمان ہوتا ہے، ہم ساری رات بیدار ہو کر اس کے انتظار میں گزار دیا کرتے ہیں۔
لیکن ذرا سوچو، دنیا دار کے مہمان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم ساری رات گزار دیتے ہیں، سارا دن بیدار ہو کر اس کے رستے تکتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کا جو فرش بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو مہمان رب کی بارگاہ سے آئے تو ہمیں اس کی کتنی عزت کرنی چاہیے، اس کا ہمیں کس طرح استقبال کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، سرکار نے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس کیسا مہمان آنے والا ہے، تم نے اس کا کیسے استقبال کرنا ہے اور وہ تمہارا کیسا استقبال کرے گا، تم نے ان کا کیسا استقبال کرنا ہے۔ ہمارے مہمان بھی آتے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مہمان خالق کائنات کی طرف سے رحمت بن کے آتا ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ جو انسان آتا ہے مہمان بن کے آتا ہے، اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے آتا ہے، کوئی ویسے سمجھے نہ سمجھے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اس گھر میں، بلکہ رحم کھا بھی جاتا ہے، برکتیں بھی چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی انسان آئے وہ صرف برکت لے کے آتا ہے، ایک لاسے کے لیے آتا ہے، لیکن رمضان کیا ہے، صرف ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، رمضان وہ شان والا مہمان ہے جس کی قدر کرنے کی وجہ سے خالق کائنات بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ رمضان کی شان انسان کی شان، انسان آتا ہے تو بندے کو رحمت دے کے جاتا ہے وقتی طور پہ، لیکن رمضان کی شان کیا ہے، جو رمضان کے اندر محنت کر لیتا ہے، رمضان کی عزت کر لیتا ہے، رمضان کی تقریب کر لیتا ہے، اور رمضان کے اندر خالق کائنات کو منا لیتا ہے، پھر خالق کائنات اس بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، نامراد نہیں رہنے دیتا، خالق کائنات رحمت کی برکت کی وجہ سے اس بندے کی خالی جھولی بھر دیتا ہے۔ اتنی شان والا مہمان ہمارے پاس آئے اور آ رہا ہے، اور میرے محبوب نے یہ بھی فرما دیا اے صحابہ، اے میرے غلاموں، شعبان کے دن گنا کرو، شعبان کے دن کو گنا کرو، شمار کیا کرو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی چاند کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ سائنس نے ہمیں اس طرف ہی کر کے بس ٹھیک ہے، ہمارے پاس گھڑیاں آ گئیں، سارے انداز آ گئے، توقیت کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، بس دن پورے ہو گئے، پتہ چل گیا، ادھر سے کوئی نکارہ بج گیا، اعلان ہو گیا، وہ رمضان آ گیا۔ ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی، حالانکہ میرے محبوب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب شعبان قریب آنے والا ہو نا پھر شعبان کے دن گنا کرو۔ یہ ایسا واحد مہینہ ہے جس کے لیے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، جس کے لیے دن گننا بھی عبادت بن جاتا ہے، جس کے لیے چاند کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، جس مہمان کے راہ کو تکا جائے تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے خالق کے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب رمضان قریب ہو پھر شعبان کے دن محبت کی وجہ سے گنے کرو، کیونکہ رمضان قریب آنے والا ہے، مہمان قریب آنے والا ہے، اس لیے شعبان کے دن گنا کرو اور اس چاند کے انتظار کیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے اندر گھٹنا پڑنا یہ کیا ہے، یہ کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، تغیر کیوں ہے، تبدل کیوں ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، محبوب فرما دو قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہے، وقت کا تعین ہے، حج کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اگر چاند کو نہ دیکھا جائے اور دنوں کو نہ گنا جائے تو مہینوں کا پتہ نہیں چلتا، حج کا کیسے پتہ چلے گا، رمضان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے ہماری نگاہ آسمان پہ پڑنی چاہیے، افق پہ پڑنی چاہیے کہ کب یہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ جس چاند نے ہمیں آ کے یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا والوں، اب اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر وہ رمضان آ چکا ہے جس رمضان میں خالق کائنات نے محبوب کی امتیوں کو جہنم سے چھٹکارا دے کے جنتی بنا دینا ہے۔ اس لیے ایسے رمضان کے چاند کا نظارہ کرنا، دیکھنا، دعا کرنا، یہ بھی انسان کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا کرم والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ کیا چیز قریب ہے؟ اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا محسنین کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ایک ہے میں کسی کے قریب ہو جاؤں، آپ میرے پاس قریب ہو جائیں، قریب وہ ہوتا ہے جس کو اس سے محبت ہوتی ہے، قریب وہ ہوتا ہے
جس کو اس سے محبت ہوتی ہے، میں کسی کے قریب جاؤں تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی، یا کوئی طمع ہوگا یا کوئی لالچ ہوگا، تب اس کے قریب ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں میری رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، میری رحمت خود تمہارے قریب ہو جاتی ہے، میری رحمت خود تمہارے قریب ہو جاتی ہے۔ بڑا لطف والا جملہ ہے، بڑا پیار والا جملہ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ ان شک کو دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور دل کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندوں خوش ہو جاؤ، اس بات پہ ناز کرو اور اس بات پہ نازم و فخر کرو، کس بات پہ؟ تمہیں میری پہچان بھی حاصل ہے، میرے محبوب کی غلامی بھی حاصل ہے، اب ناز کرو اس بات پہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب خود میری رحمت میرے محبوب کے غلاموں کے قریب ہو چکی ہے۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین، آپ کے ذہنوں کو مبسوط کرواتے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رحمت میرے قریب ہے یا نہیں ہے، رحمت میرے قریب ہے یا نہیں ہے، یا میں رحمت کے قریب ہوں یا نہیں ہوں، تو اللہ نے خود یہاں پر فیصلہ فرما دیا ہے، اس آیت کے اندر فرما دیا ہے رحمت اللہ قریب من المحسنین، جن کے قریب ہے؟ محسنین کے قریب ہے۔ اب محسنین کی تعریف کرنا پڑے گی، محسن کیا ہوتا ہے، پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو محسن ہوتا ہے رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، اور رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ جو محسن ہوتا ہے۔ خود بخود نتیجہ واضح ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ خالق کائنات نے کس بندے کو قرب عطا فرما دیا ہے، کس کو اپنا بنا لیا ہے، کس کو رحمت عطا فرما دی۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کا سب سے پہلا ایمان کے نور سے سینہ منور ہوتا ہے، پھر خالق کائنات اس بندے کو اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو محسن کہا جاتا ہے۔ احسان والا، حسن والا، خوبصورتی والا وہ ہے جس کو خالق کائنات نے ایمان بھی عطا فرما دیا ہے، عمل صالح کا نور بھی عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ اب رحمت قریب ہے یا نہیں ہے، خود فیصلہ کر لیں، خود نتیجہ نکال لیں کہ میرے دامن میں اعمال صالحہ ہے، میرے پاس ایمان ہے، میں کس راستے پہ چلتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جس پہ رب راضی ہے، اللہ کا پیارا محبوب راضی ہے، اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اگر آپ ایسے راستے پہ چلتے ہیں تمہیں مبارک ہو کہ خالق کائنات نے تمہارے قریب رحمت کو کر دیا ہے اور رحمت تمہارے قریب ہو چکی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بندوں کی قریب ہوتی ہے۔ دیکھو اب رمضان کے لمحات ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہم اپنے دن گزارتے چلے جاتے ہیں، ہماری عمر گھٹتی چلی جاتی ہے، ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارا چہرہ اس کی طرف ہے اور رمضان کا چہرہ ہماری طرف ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے استقبال کو استقبال کیوں کہتے ہیں، مستقبل کو مستقبل کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، قبول کا معنی ہوتا ہے، قبل کا معنی آگے ہوتا ہے، استقبال اسی سے بنا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا رخ ہماری طرف ہے، ہمارا رخ اس رحمت کی طرف ہے، اس لیے استقبال کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اب تمہارا استقبال کرنے والا ایسا شان والا مہینہ آ رہا ہے جس کی برکت کی وجہ سے خالق کی کائنات تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ استقبال ہے رمضان کا ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر استقبال کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کوئی کام کرنے لگے، ہمیں پتا ہو کہ فلاں وقت میں ہم نے فلاں چیز کو حاصل کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں، ساری ضروریات لوازمات کو پورا کر لیتے ہیں۔ ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے ہم نے رمضان کے اندر کیا کرنا ہے، اپنے مال کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے اس طرح جستجو کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مستعد کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کو صحیح حالت میں گزارا جا سکے اور روزوں کو صحیح حالت میں رکھا جا سکے اور اس کے لوازمات کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کا انداز بھی یہی ہے کہ اللہ بندوں سے مال لیتا ہے، ان کی جانیں لیتا ہے، اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے مال غریبوں میں خرچ کرنا ہے، اپنی ذات کو اس قابل بنانا ہے، اپنے دل کے اندر یہ ذوق پیدا کرنا ہے اور یہ شوق پیدا کرنا ہے کہ ہم نے روزے اور یہ رمضان کے لمحات ویسے گزار نہیں دینے، ہم نے
ایسے انداز میں گزارنے ہیں جو ڈیوٹی خالق کے کائنات نے ہمارے اوپر لازم کی ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ کے عبادات کر کے جس طرح میرے محبوب نے گزارا، صحابہ نے گزارا، سلف صالحین نے گزارا، جب ہم اس انداز میں رمضان کی قدر کریں گے تو وہ قدر والا خدا ہمیں قدر عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہم نے رمضان کی قدر کرنی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان کے اندر روزے رکھ کے خالق کے کائنات کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ پہلے اعلان فرما دیا تھا، اے میرے صحابہ، یا ایھا الناس قد اصلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ شعبان کے آخری مراحل کے اندر، آخری ایام کے اندر میرے محبوب نے برسر ممبر کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کی طرف رخ انور فرما کے اس پیاری محفل کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا، جس محفل کے اندر سماعت کرنے والے صدیق و عمر تھے، بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، سارے شان والے صحابی سامنے موجود تھے۔ میرے محبوب نے کرم والے مہینے کا اعلان فرمایا تھا، فرمایا قد اصلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے میرے صحابہ، میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر جلوہ فکن ہونے والا ہے اور سایہ کرنے والا ہے۔ کیا چیز؟ شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ برکت خالق کے کائنات نے رمضان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ مہینوں کو بھی برکت عطا فرماتا ہے، جگہوں کو بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ذاتوں کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب کے وسیلے سے اور محبوب کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے خالق کے کائنات نے ہمیں رحمت کے وہ خزینے عطا فرما دی ہیں۔ خدا کی قسم، بے مثال خالق کے کائنات نے ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے۔ کہیں قرآن رحمت والا عطا فرما دیا، کہیں رمضان ہمیں رحمت والا عطا فرما دیا، کہیں رحمت والا دین عطا فرما دیا، اور نبی بھی ایسا عطا فرمایا جو ساری رحمتوں کی جان خالق کے کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اتنی شان والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اے دنیا والے، تمہارے پاس رمضان شان والا مہینہ آنے والا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، اس مہمان کی عزت کرنی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے۔ یہ ایک موسم ہوتے ہیں ہر شے کے اگنے کے، بڑے ہونے کے، پرورش پانے کے اور اس کی تربیت کے ایک ایام ہوتے ہیں۔ ہم بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں اپنی روحانی جسمانی غذا کے لیے، جب فصل اگاتے ہیں خاص موسم میں اگتی ہیں، وہ فصل دوسرے موسم کے اندر نہیں اگ سکتی۔ مثلا اب گندم کا موسم ہے، اپنے وقت میں پکتی ہے، چنے اپنے وقت میں پکتے ہیں۔ اسی طرح خالق کے کائنات نے یہ خاص ہمارے ایک کوٹا رکھا ہے اور خاص رحمت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، یہ کسی اور مقام میں نہیں ملے گی، کسی اور زمانے کے اندر نہیں ملے گی۔ اگر یہ شان ملے گی ہمیں تو صرف رمضان کے اندر ملے گی۔ ہم نے اس موسم کو ضائع نہیں کرنا، ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا، تدبیر سے کام نہیں لینا، احساس سے کام نہیں لینا۔ ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو چاق و چبل کر کے، ستھرا کر کے، دل کو پاک کر کے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے۔ دعائے خالق کے کائنات ہمیں رمضان کی عزت کرنے کی اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔